السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نور الاسلام وجدی چینل کے تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین سے ہماری گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس لیے کہ ہم آپ تک اچھی جانکاریاں پہنچاتے رہیں اور وہ جانکاریاں آپ تک پہنچتی رہے تاکہ ہماری محنت کامیاب رہے۔ آج میں آپ کے سامنے حج سے جڑی ہوئی ایک سبق آموز واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس سال کورونا وائرس کے وجہ سے حج ادا نہیں ہو پائیں گے۔ حج کے فرائض اس بار لوگ ادا نہیں کر پائیں گے، اور باقی سال بھی نہ جانے کتنے لوگوں کے دل میں ارمان ہوتی ہے کہ ہم بھی حج کے لیے چلے جائیں، پر وسائل اجازت نہیں دیتا، پر اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ ہر انسان حج کو چلے جائے۔ ہر دل کی تمنا ہے کہ ایک بار دیار نبی دیکھ لیا جائے، لیکن دیار نبی وہی دیکھ پاتا ہے جس کے نصیب میں ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جن کے مقدر میں عطا کر دیتا ہے، اور وہ بغیر کسی وسائل کے بھی حج جیسے فرائض کو انجام دے بیٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج میں آپ کو ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے وقت کے خلیفہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک بیابان میں تھا کہ حج کا زمانہ آ گیا۔ میں نہایت بے قرار ہوا کہ کس طرح وہاں پہنچوں۔ آخر میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اب وہاں تو نہیں پہنچ سکتا، خیر وہ اعمال ہی بجا لاؤں جو حجاج بجا لاتے ہیں، تاکہ اسی جگہ حج کا ثواب حاصل کر لوں، یعنی ناخن نہ اتاروں، بال نہ منڈواؤں، وغیرہ وغیرہ۔ میں اسی ششف پنج میں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ نورانی شکل کی ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی چلی آتی ہے۔ جب میرے پاس آئی تو مجھ سے کہا، اے عبداللہ، شاید تو حج کی تمنا رکھتا ہے اور اسی خیال میں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، نہایت آرزومند ہوں۔ بڑھیا نے کہا، مجھے تیرے ہی واسطے بھیجا گیا ہے۔ اے عبداللہ، میرے ساتھ چلے آؤ تاکہ میں تجھ کو عرفات پہنچا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دل میں سوچا کہ اب تو صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں، بھلا یہ مجھے اتنی جلدی عرفات تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، جس نے صبح کی نماز کی سنتیں سخاب میں پڑھی ہو اور فرج جیحون کے کنارے پر اور نماز اشراق مرو میں اس کی ہمراہی میں کیوں عرفات نہ پہنچ سکے گا؟ تو بسم اللہ پڑھو اور چلو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں نے بسم اللہ پڑھی اور اسی پر اسرار بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے ہوئے راستے میں جو دشوار منزلیں آتی، بڑھیا کے طفیل وہاں سے بآسانی گزرتے رہے۔ راہ میں ایسا گہرا پانی جس میں سے کشتی پر بھی سوار ہو کر گزرنا دشوار ہوتا تھا، ہم اس سے بآسانی عبور کرتے رہے۔ جب پانی کے کنارے پہنچتے تو بڑھیا مجھ سے کہتی کہ آنکھیں بند کر لو۔ جب میں آنکھیں بند کر لیتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ پانی صرف کمر تک ہی ہے۔ اسی طرح پر اسرار بڑھیا نے مجھے اسی دن عرفات پہنچا دیا، یعنی اسی دن ہم نکلے صبح کے ٹائم اور شام تک عرفات کی منزل تک پہنچ چکے۔ سارے راستے طے ہو چکے تھے اور میں نے حج کر لیا۔ پھر جب ہم حج کر چکے تو اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، اب آؤ، میرا ایک بیٹا ہے کہ جس کو عرصہ ہو گیا ایک غار میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، اس کے پاس چلیں اور اس سے ملیں۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہو لیا اور ہم ایک غار میں پہنچ گئے۔
میں نے دیکھا کہ غار میں ایک جوان زرد روح اور ضعیف و ناتواں اور نورانی شکل کا وہاں موجود ہے۔ جو ہی اس نے اپنے ماں کو دیکھا اس کے قدموں پر گر پڑا اور اپنا منہ اس کے تلووں پر ملنے لگا کہ جانتا ہوں کہ آپ اپنے آپ نہیں آئی ہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ میرے تحجیز و تکفین کریں، کیونکہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ اس بڑھیا نے پھر مجھ سے کہا، اے عبداللہ، کچھ وقت یہاں تم بھی ٹھہرو تاکہ میرے بیٹے کو تم دفن کرو۔ چنانچہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اس جوان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم نے اس کو دفن کیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے اب کوئی کام نہیں، میں اپنی باقی عمر اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھوں گی، اور اے عبداللہ اب تم جاؤ اور تم دوسرے سال آؤ گے تو مجھے نہ پاؤ گے۔ مجھے دعائے خیر سے یاد کرنا۔ ناظرین کرام، اللہ کے مقبول بندوں کی بڑی ہی شان ہوتی ہے، ان کے دل میں ہر وقت خدا کی یاد رہتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں میں ایسی ایسی باکمال عورتیں بھی گزری ہیں جن کے حالات و کمالات پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے مدتوں کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے ہیں اور دلوں کے ارادوں اور خیالات پر بھی مطلع ہوتے ہیں، یعنی اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء امت کو اپنی موت کا بھی علم ہو جاتا ہے، اور یہ سارے کمالات علوم ان اولیاء کو حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود کے علم غیب پر آپ کو کیا بصارت حاصل ہوگی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صلی اللہ